من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے بتائے ہوئے ایک سوال کو مشرکین عرب نے معلوم کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں کہ جن کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل کیا اور پورا تفصیل کے ساتھ میں واقعہ ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف کے شروع سے لے کے اب تک کیا کیا حالات پیش آئے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم نے اتنا لمبا واقعہ کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کا ذکر نہیں کیا ہے جتنا سیدنا یوسف علیہ السلام کا کیا ہے۔ قرآن کریم صرف قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جہاں جہاں قصوں کو، واقعات کو ذکر کیا ہے وہ عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے۔ یہ پورا واقعہ بھی ذکر کرنے کے بعد میں اب نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کہ یہ باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، بھائیوں نے حسد کیا، باپ سے جدا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، لشکر کے قبیلے کے ہاتھ چند درہموں کے بدلے کے اندر بیچ دیا، مصر کے اندر پہنچ گئے اور وہاں ایک سازش کے تحت کے اندر آپ کو زندان میں قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ پھر حکمت الہی، رحمت الہی کے ذریعے سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا دیا اور پھر تمام بھائیوں کو وہاں ملا دیا۔ جو خواب دیکھا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا،
والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین، کہ ستارے بھی اور چاند بھی اور سورج بھی تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ نے وہ خواب وہاں پورا کر دکھایا، بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حضرت یعقوب سے ملاقات ہو گئی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ سے ایسے نبی کا واقعہ معلوم کیا تھا کہ جس کو جلدی سے لوگ جانتے نہیں تھے سوائے اہل کتاب کے، ان کی تورات کے اندر، ان کی زبور کے اندر لکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا، آپ نے یقینی طور پر بعین ہی صحیح خواب بیان کر دیا اور صحیح واقعہ بیان کر دیا۔ یہ غیب کی باتیں ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہے، آپ کسی سے سنے ہوئے نہیں ہیں، آپ تورات کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، انجیل کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کسی استاد کے سامنے زانوے تلمذ کو اختیار نہیں کیا ہے، کسی درسگاہ کسی مکتب کے اندر آپ پڑھنے نہیں گئے ہیں، آپ نے جو خواب بیان کیا، آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، یقیناً یہ اللہ نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور وحی اسی کے پاس میں آتی ہے جو اس کا رسول ہوتا ہے۔ یہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، یا رسول اللہ آپ بھی وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے بیان کیا، یقیناً آپ نبی ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب انہوں نے واقعہ معلوم کیا، پورا واقعہ ان کے سامنے آ گیا، انہوں نے سوال کیا، ان کے سوال کا جواب مل گیا، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ فوراً ایمان کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کا واقعہ معلوم کیا اور انہوں نے بیان کر دیا، انہوں نے تورات میں جا کر کے پتہ لگایا کہ آیا یہ صحیح واقعہ ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ صحیح واقعہ ہے، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نڈر ہو گئے ہیں، کہیں اللہ کے عذاب سے یہ نڈر اور بے باک ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مطالبہ کیا کسی معجزے کا اور وہ معجزہ ہو گیا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ زمین کے اندر، ملک کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہاں خوب دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا، پورا ہو گیا، ایمان نہیں لائے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم کو دیکھیے، انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، اس پہاڑ سے نکال دے، اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے دے کر کے اس اونٹنی کو پہاڑ سے نکال دیا، ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کو دیکھیے، وہ ایمان نہیں لائے تو امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، آسمان سے پتھروں کی بارش کو نازل کر کے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود نے انکار کیا اپنے انبیاءوں کا، تو چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ غرض جتنی امم سابقہ ہیں، جب انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، جب انہوں نے اپنے نبیوں سے معجزے کو مطالبہ کیا، معجزہ پورا ہو گیا، ایمان نہیں لائے، جب انہوں نے اپنے رسولوں سے کوئی سوال کیا، اس سوال کا جواب مل گیا، ایمان نہیں لائے، تو حالات یہ ہے کہ ان کو زمین میں ہلاک کر دیا گیا، ان کو دھسا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ ان مشرکین عرب سے بھی کہہ دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم نے مطالبہ کیا تھا ایسے نبی کے واقعے کو بیان کرنے کا، آپ کے سامنے آ گیا، اگر ایمان نہیں لا رہے تو کس چیز کا ہے؟
اللہ کے یہاں پر حکمت ہوا کرتی ہے، اللہ کے یہاں پر جلد بازی نہیں ہوتی ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے باک اور نڈر ہو گئے ہیں ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب کو کی کوئی آفت ان کو آ کر کے ڈھانک لے، یا اچانک ان کے اوپر قیامت واقع آ پڑے اور ان کو خیال بھی نہ ہو، ان کو خبر بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ بے دھیانی کے اندر پڑے رہیں، خواب غفلت کے اندر پڑے رہیں، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے رسول سے مطالبہ کیا، سوال کیا، امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے، ایسے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ علماء سے امتحان کے طور پر مختلف سوالات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے، ان عالم کے پاس جائیں گے کچھ سوال کریں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے توڑ مڑوڑ کر کے سوال کریں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے کچھ اور کریں گے، جیسا سوال ہوتا ہے عالم ایسا جواب دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے سوال بدل کر کے کیا، جواب الگ ملا تو کیا کہتے ہیں مولویوں کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جواب دیتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، ان کا نہیں ہے۔ ان کی غرض اور ان کا مقصد صرف عالم کو پریشان کرنا، عالم کو برا کہنا اور عالموں کی ہجو کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عذاب آ جائے گا، اس لیے کہ کوئی عالم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات نہیں کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان یفترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر بہتان باندھے، اللہ کے اوپر تہمت لگائے، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر لے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے عالم کے بارے میں اگر آپ نے سوال کیا تو جواب ملا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج حال یہ ہے اگر منشا کے مطابق جواب مل گیا تو بہت بڑے حضرت ہے، اور اگر منشا کے مطابق جواب نہیں ملا انہیں کچھ نہیں آتا ہے، انہیں کچھ نہیں آتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اس لیے امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تعلق کو علماء سے ختم کر دیا ہے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اتہاس کو کھنگال کر کے دیکھیے، جب بھی لوگوں نے علماء سے اپنا تعلق ختم کیا ہے وہاں کی قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا ہے۔ اندلس کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 850 سال تک حکومت کرنے کے بعد جب وہ عوام علماء سے دور ہو گئے، بدزن ہونے لگے، تو اللہ نے ان کو وہ حالت بنا دی کہ ایک وقت تھا کہ کوئی پورے اندلس کے اندر اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ آج بھی اگر یہی حال ہے کہ جس علاقے کے اندر علماء سے یہ بدزنی بدگمانی پیدا ہونے لگے گی وہاں پر اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا جواب پورا مل گیا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایمان قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ یہ نڈر اور بے باک ہو گئے، انہوں نے تو اس کو ٹھنڈے کے اندر لے لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک عذاب ان کو آ کر کے پکڑ لے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مقصد اور بعثت نبوی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو وحدانیت کی تعلیم دیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، اور آپ کو یہی حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہیں یہ کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے کنبے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو عذاب آخرت سے ڈرائیے۔ اگر آپ کے پاس جو وحی بھیجی جاتی ہے، جو رسالت، جو پیغامات بھیجے جاتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیے، یہ آپ کا مشن اور مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کون ایمان لاتا ہے، کون ایمان نہیں لاتا ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ قرآن کریم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا آپ کا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، بس آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس کو اس آیت کے اندر فرمایا کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سوچ سمجھ کر کے لوگوں کو بلاتا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جتنے دین کی شاخیں ہیں، جتنے دین کے شعبے ہیں، جتنے دین کے مختلف درجے ہیں، چاہے مدارس کی لائن سے، خانقاہ کی لائن سے، مراکز کی لائن سے، تصنیف و تالیف کی لائن سے، واعظ و نصیحت کی لائن سے، ان تمام کا منجا اور ماوا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ خالص نبی کا کام نہیں ہے، جو نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ من اتبعنی کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے براہ راست حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو حاصل کیا تھا، وہ فیض نبوی سے صحبت یافتہ تھے، وہ تمام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو جاننے والے، سمجھنے والے، پرکھنے والے تھے۔ ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والی کوئی ذات اور کوئی جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو ان کے ساتھ ملا کر کے کہا میرا بھی اور میری اتباع کرنے والے صحابہ کا بھی یہی راستہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرات مفسرین کے مختلف اقوال نقل کر کے یہ کہتے ہیں کہ من اتبعنی کے اندر ایک قول یہ ہے کہ قیامت تک وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جانشین ہیں، نائب ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ وہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اور میں کسی کے ساتھ میں کوئی شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، مشرکین عرب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر محمد ابن عبداللہ اللہ کا نبی ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ محمد ابن عبداللہ ہمارے جیسا ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، وہ اللہ کا نائب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو اپنا نائب بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا، اگر اللہ کو اپنا نائب بھیجنا تھا تو کسی نورانی مخلوق کو پیدا کر کے بھیجنا تھا۔ یہ انسان ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، تمام دنیا کے کام یہ ہمارے جیسے کرتا ہے، اس کا جسم، اس کا بدن، اس کا حلیہ، اس کا مجسمہ ہماری طرح ہے، تو یہ کیسے اللہ کا نائب ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز ہم محمد ابن عبداللہ کو نبی نہیں مانتے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ ان سے پہلے جو یہود اور نصارہ گزرے ہیں، ان کے زمانے کے اندر یہود اور نصارہ اہل کتاب میں سے موجود ہیں، ان کے پاس تورات موجود ہے، ان کے پاس انجیل موجود ہے، ان کے پاس زبور موجود ہے، ان کے پاس صحائف اور بینات موجود ہیں۔ ان تمام کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، ہم نے جب سے دنیا بنائی ہے آج تک کسی نبی کو انسان میں سے مردوں کے علاوہ نبی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے دنیا کے اندر انبیاء آئے ہیں،
صرف اور صرف انسانوں میں سے، اور وہ بھی مردوں میں سے آئے ہیں۔ مردوں کے علاوہ کسی کو ہم نے نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو ہم نے نبی نہیں بنایا، کسی جنات میں سے نبی نہیں بنایا، کسی دوسری مخلوق میں سے نبی نہیں بنایا۔ تو اگر ہم نے محمد ابن عبداللہ کو نبی بنا دیا تو ان کو کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ اگر ہاں پہلے ہم نبی بناتے تو آدمی اعتراض کر سکتا تھا، لیکن جب ہم نے اب سے پہلے ایک ہی طریقہ، ایک ہی سنت جاری کی ہے کہ انسانوں میں سے، مردوں میں سے ہم نبی بناتے ہیں، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا ہے تو کیا حرج کی بات ہے؟ اور انسانوں میں سے، مردوں میں سے بھی اگر کسی کو ہم نبی بناتے ہیں تو شہر کے رہنے والوں میں سے بناتے ہیں، کسی دیہات کے رہنے والے انسانوں میں سے نہیں بناتے ہیں، کسی جنگل اور صحرا میں رہنے والوں سے نہیں بناتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آبادی سے کٹ کر کے جنگل کے اندر کٹی ڈال کر کے رہ جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دور کے اندر ہے کہ کوئی جنگل میں جا کر کے اپنی کٹی بنا کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا بزرگ ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا اللہ والا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، خلوت گزینی، جنگل میں پڑے رہنا اسلام کے اندر درست نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اللہ کا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ مدینہ منورہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر رہ رہے ہیں، کبھی آپ نے خلوت گزینی کو اختیار نہیں کیا، کبھی جنگل میں جا کر رہنے کو آپ نے پسند نہیں کیا، بلکہ شہر، اس لیے کہ شہر کا آدمی ہر طرح کے آدمی سے واقف ہوتا ہے، دیہات کے آدمی کے اندر مزاج سخت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے چودھری کے اندر اگر ایک بات دماغ کے اندر بیٹھ گئی، ساری دنیا اس کو سمجھا دے وہ ماننے کا نہیں، وہ اپنی بات کو اڑتا رہے گا۔ ماسٹر جی سے معلوم کر لیجئے، ان کے گاؤں کے چودھری کا یہی حال ہے۔ لیکن شہر کا آدمی ہوتا ہے، شہر والوں کو ہر طرح کے آدمیوں سے واقفیت ہوتی ہے، ہر ایک سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مزاج سے واقف ہوتا ہے۔ نبی کو بھی ہر انسان کے مزاج سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی پیار سے سمجھ جاتا ہے، کوئی نرمی سے سمجھ جاتا ہے، کوئی سختی سے سمجھتا ہے، کوئی ڈنڈے کے ذریعے سے سمجھتا ہے، کوئی واض و نصیحت سے سمجھتا ہے۔ یہ کام صرف شہر کے باسی کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا من اہل القری، ہم نے شہر اور بستیوں میں سے جو مرد ہیں ان میں سے نبی بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر کسی جنگل میں رہنے والے کو ہم نے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، اس لیے کہ جنگل میں رہنے والے کا مزاج جو ہے وہ جنگل کے طریقے کا ہو جاتا ہے، انسانوں کے اور شہر کے باسیوں کے موافق نہیں رہ پاتا ہے، تو وہ صحیح طریقے سے دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، صحیح طریقے سے جماعت کا کام، تبلیغ کا کام، واض و نصیحت کا کام، دعوت و ارشاد کا کام، تعلیم و تعلم کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے مردوں کو شہر میں سے بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آپ کو بھی تسلی دی گئی۔ اگر یہ لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، یوں کہتے ہیں ما ھذا الا بشر، محمد کوئی نبی وبی نہیں ہے، وہ تو ایک انسان ہے، تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ سے پیش رو جتنے انبیاء آئے ہیں، تمام انسان، تمام مرد اور تمام شہر کے باسی آئے ہیں، تو آپ بھی یقیناً نبی ہیں۔ اور پھر ان سے کہا کہ یہ لوگ پورے ملک کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، کوئی تجارت کے لیے، کوئی معیشت کے لیے، کوئی سیر و سیاحت کے لیے، کوئی تفریح کے لیے جاتا رہتا ہے، اور ایسے کھنڈرات سے ان کا گزر ہوتا ہے کہ ماضی قریب کے اندر یا ماضی بعید کے اندر وہاں عمارتیں اور بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہاں قوم آباد رہتی تھی، آج نام و نشان تک نہیں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود کو دیکھیے، اتنی طاقتور قوم بنایا کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو کھود کر کے عمارت بنا لیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو زمین سے نیست و نابود کر دیا۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، تمام امم سابقہ پر نظر ڈالیے، اے امت محمدیہ کے وہ لوگوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو، ان کا انجام دیکھ لو۔ جن لوگوں نے نہ انکار
اختیار کر دیا، جنہوں نے ایمان سے علیحدگی اختیار کر لی، ان کا حشر اور انجام کیا ہوا؟ کہیں آپ کے ساتھ میں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیے دنیاوی زندگی مختصر سی زندگی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ افلا تعقلون، سمجھ نہیں آتی؟ یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ ہر انسان جھوٹ بول سکتا ہے، رات کو دن کہہ سکتا ہے، دن کو رات کہہ سکتا ہے، مرد کو عورت کہہ سکتا ہے، عورت کو مرد بتا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی یا کوئی انسان مرے گا نہیں، اس کو دنیا کا کسی بھی مکتب کا ماننے والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا قبول نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آ گیا ہے اسے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یقین ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اور پھر دائمی دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جہنم کی طرف جانا ہے یا جنت کی طرف جانا ہے۔ وہ آخرت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے عقل سے اور سلیم فطرت سے نوازا ہے، وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، حضرات انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کے ساتھ میں دو ہی دعوتیں دی ہیں، خوشخبری کی اور ڈرانے کی۔ اسی لیے کسی کو بشیر بنایا اور کسی کو نذیر بنایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ جو ایمان کے اندر داخل ہو گئے ان کو دائمی جنت کی خوشخبری دے کر کے یوں کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الفائزون۔ اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے، ان کو لیے نذیر بنا کر کے بھیجا، اور یہ کہا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں آخرت کے اندر ان کو عذاب آئے گا، اور دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب آن پکڑے گا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ دیکھ لیا ادھر انبیاءوں نے کہا عذاب لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرات انبیاء کی زبانی اللہ نے کہا کہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ جب انبیاءوں نے یہ بات قوم کو بتلائی اور عذاب نہیں آیا تو لوگ جھٹلانے لگے۔ اس وقت میں حضرات انبیاء بھی تھوڑا مایوسی کا شکار ہو گئے، تھوڑا ان کو خیال گزرنے لگا کہ ہمارے رب نے جو ہماری زبانی سے وعدہ کرایا تھا کہ نہ ماننے کی صورت کے اندر عذاب آ جائے گا لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے، کہیں یہ ہمیں جھوٹا نہ کہنے لگیں۔ جیسے مایوس ہوئے قد کذبوا جاءہم نصرنا، اللہ رب العزت کہتے ہیں فٹاک سے ہماری مدد ان تک آ پہنچی، اور پھر فنجی من نشاء، جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات دے دی، اور جس کو چاہا ہم نے عذاب کے اندر گرفت میں لے لیا، پکڑ کر لی ہے۔ آپ دیکھیے فرعون کو دیکھیے، آل فرعون کو دیکھیے، نمرود کو اور آل نمرود کو دیکھیے، قارون کو، حامان کو دیکھیے، اسی طریقے سے قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود کو دیکھیے کیسے ان کو ہلاک کر دیا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، کہ جب گنہگار لوگوں کے پاس میں ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو وہ پھرتا نہیں ہے، پھر واقع ہوتا ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آخری آیت کے اندر ہم تمام کے لیے، ان کے لیے تو ہے لیکن ہم تمام کے لیے بھی ایک سبق دیا جا رہا ہے، وہ آج آپ کو لے کر کے جانا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اصل مخاطب تو وہ ہے، لیکن ان کی روشنی کے اندر تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ انبیاؤں کے واقعے کے اندر یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کیسی نصیحت ہے؟ حضرت یوسف کو دیکھیے کس قسم پرسی کی حالت کے اندر، کم سنی کے اندر اپنے باپ سے جدا ہوتے ہیں،
بھائی ہیں دشمن جان بن جاتے ہیں، سر سے اٹھا کر کے پٹخ دیتے ہیں، اسی پر بس نہیں کرتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، بھائیوں کے پیروں میں پڑ کر کے گڑ گڑاتے ہیں۔ جس نے کبھی زمین کے اوپر قدم نہیں رکھا تھا، باپ کی نخرے ناز کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کے ساتھ میں یہ بے دردی کا معاملہ کیا، کم سنی کی حالت، اور پھر آگے یہ کیا کہ کنویں کے اندر پھینکا ہے، 3 دن تک اس کنویں اندھیرے کے اندر پڑے رہے، اور پھینکنا بھی کتنا ظالمانہ طریقے پر تھا کہ رسی کو نیچے ڈالا، جب درمیان کے اندر پہنچتے ہیں کنویں میں تو رسی کو کاٹ دیا جاتا ہے جو دھڑام سے نیچے گر کے ختم ہو جائے، پھر وہاں سے نکال کر قافلے والوں کے ہاتھ چند درہم کے بدلے کے اندر بیچ دیا جاتا ہے، اور پھر مصر میں زلیخا کی طرف سے الزام عائد ہونے کے بعد قید خانے کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ کتنی مصیبتیں، کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلی، لیکن اپنے رب سے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہم کیا ہوتے ہیں، ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، ہماری زبان پہ شکوے شکایت آ جاتے ہیں کہ اے اللہ تیری پوری کائنات کے اندر، پوری مخلوق کے اندر صرف ایک میں ہی ملا تھا کہ مجھ پر تم نے ظلموں کے پہاڑ ڈھال رکھے ہیں، میری روزی کی برکت ختم کر دی، میرے کاروبار کو ٹھس کر دیا، میں پریشان ہوں، میرے ساتھ ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تیری خدائی کے اندر میں ہی۔ ایسی زبان سے ہمارے بھائیوں سے الفاظ نکلتے ہیں نہیں۔ حضرت یوسف سے بڑھ کر کے تم کیسے مظلوم بن سکتے ہو؟ ایک وقت ہمیں کھانا نہیں ملتا ہے، ایک وقت میں پڑوسی ہمیں گالی دے دیتا ہے، ایک وقت تو دور اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، سفر میں برابر میں بیٹھے ہوئے مسافر نے ہمارے ساتھ میں اچھا برتاؤ نہیں کیا تو ہماری طبیعت کے اندر کتنی کبیدگی پیدا ہو جاتی ہے، کتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کتنی خباثت ہمارے دلوں کے اندر بھر جاتی ہے، اور ہم اس کے اوپر نہ جانے کتنے مغلظات بکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں چھوڑا، اس کے اوپر رہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا، بھائیوں کو سجدے کے اندر گرا دیا، والدین کو سجدہ ریز کرا دیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ تم ان کے واقعے سے اپنے اوپر غور کرو، اور جو منکرین ہیں ان کے لیے یہ عبرت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت کی ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاءوں کی مخالفت کی، ان کو زمین سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہو تو انجام سوچ لو تمہارا کیا ہوگا۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کوئی کلام نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ راتوں کو قصے کہانی گھڑ لیتا ہے۔ یوں کہا کرتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کریم کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو محمد رات کو لیٹ کر کے قصے کہانی تصورات کے اندر اختراع کرتا ہے، گھڑتا ہے، اور العیاذ باللہ صبح کو وہ باتیں منسوب اللہ کی طرف سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 3 جگہ چیلنج کیا اور یوں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرَ، کہ تم قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھا دو، تم قرآن کریم جیسی 10 آیتیں بنا کر کے 10 صورتیں بنا کر کے دکھا دو۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی چیلنج کر دیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے تمام کے تمام گواہوں کو، اپنے تمام کے تمام مددگاروں کو بلا لو، لیکن قیامت تک تم قرآن کریم جیسی ایک صورت تو کیا، ایک آیت تو کیا، ایک حرف بنا کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اسی کو یہاں کہا ما کان حدیثا یفترا، کہ قرآن کریم کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو موافق ہے اس کلام کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تورات کی شکل کے اندر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترا انجیل کی شکل کے اندر، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے
اوپر اترا ہے زبور کی شکل کے اندر، جو صحائف کی شکل کے اندر اترا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اس کے موافق ہے، تو یہ کوئی کلام بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ وتفصیل کل شیء، قرآن کریم کے اندر دنیا کی ہر شے کی چیز موجود ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی، جب سے انسان پیدا ہوا ہے جب تک مرے گا، ہر شعبے کے اندر ہر چیز کی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جتنا غور کرتے جائیں گے علوم آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اور قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہدایت، تمام لوگوں کے لیے رحمت، لیکن انہی تمام لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، لیکن جو ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم نے جو واقعات ذکر کیے ہیں ان کو اپنے احوال کے اوپر چسپا کر کے موازنہ کرے کہ ان کے حالات ہمارے حالات جیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر منکرین جیسے ہیں تو فوراً تائب ہو جانا چاہیے، اور اگر نیک لوگوں کے موافق ہے تو فوری طور پر اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ افا امینو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ڈھانکے اللہ کی طرف سے آفت، اللہ کی عذاب کی، یو تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا آ جائے اچانک ان کے اوپر قیامت، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ لگے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سوچ سمجھ کر بلاتا ہوں، میں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی کو آپ سے پہلے مگر کہ مرد ہی کو، کہ ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی اہل بستی میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، سو کیا یہ گھومتے نہیں ہیں ملک کے اندر پھر یہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ سو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگی رسولوں کو، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور خیال کرنے لگے وہ کہ ہماری تکذیب ہونے لگے، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آن پہنچی، فنجی من نشاء، پس جس کو ہم نے چاہا نجات دے دی، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب قوم گنہگار سے پھرتا نہیں ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تحقیق کے ان کے واقعے کے اندر عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی لیکن موافق اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدا، اور ہدایت ہے یہ، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔